بسم الله الرحمن الرحيم. اب پروگرام کے سوالات کی طرف آتے ہیں اور محترم کوثر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک اور زبردست ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو وہ فتوحات عطا کرتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے، جبکہ اس کے ماننے والوں کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا اور ناکام و نامراد کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا و رسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ فرض کر لیا ہے کہ میں اور میری طرف سے بھجوائے ہوئے رسول ہی دنیا میں غالب آئیں گے۔ 1,24,000 انبیاء حدیث کے مطابق اس دنیا میں آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، ہر خطے میں آئے ہیں، ہر قوم میں آئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے دنیا میں جابر بھی ہیں، وہ بھی دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بالکل ایک ادنا حالت میں ہوتے ہیں، ایک کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں، اور دنیا ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتے دیتے عروج تک لاتا ہے۔ اور آپ یہ سارے انبیاء کی تاریخ دیکھ لیں، آدم ہیں، نوح ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ان ساری تفصیل بتانے کی اس وقت جو ہے وہ وقت نہیں ہے، صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو موجودہ زمانے میں جری اللہ فی حلل الانبیاء موعود اقوام عالم ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہی ہے جو آگے لے کے جاتی ہے اور اس کو بام عروج تک پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش اس بستی میں ہوتی ہے، اور یہاں حضور پیدا ہوئے 1835 میں۔ حضور نے جماعت کی بنیاد رکھی 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں۔ 1890 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ایک طوفان اٹھ گیا، مخالفت اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ اس وقت ایک آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے مرزا غلام احمد صاحب کو، ایک وعدہ آتا ہے، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ میں، اللہ کہتا ہے میں، اے مرزا تو غم نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اپنے ہی بھائی دروازے کے سامنے دیوار بنا دیتے ہیں کہ دنیا تو باہر پہنچنا، ہم تو تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے۔ یہاں سے چھوڑتے ہیں، بٹالے میں ایک بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں پر ایک روک بیٹھا ہوتا ہے، نہ کوئی جائے نہ آئے۔ آگے نکلتے ہیں، امرتسر میں روک بنی بیٹھی ہے، لاہور میں بیٹھی، دلی میں بیٹھی، نہیں نکلنے دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ ان حالات میں مرزا غلام احمد صاحب بالکل ایک الگ تھلگ پڑا ہوا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری تبلیغ کو پہنچاؤں گا۔ آج خدا را یہ پروگرام جو MTA کا ہم پیش کر رہے ہیں اس بستی سے، اور ساری دنیا سن رہی ہے، کیا اللہ مسبب الاسباب نہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا؟ کون کہہ سکتا تھا یہ بات اپنی طرف سے؟ محمد حسین بٹالوی کہہ سکتا تھا، ثناء اللہ امرتسری کہہ سکتا تھا، یا احراری کہہ سکتے جو کہتے تھے ہم اکھاڑ کے سارا پھینک دیں گے؟ کدھر گئے؟ لیکن ایک غریب انسان جس کو اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، وہ ایک غریب بے کس بے سہارا، اس کو اللہ کہتا ہے میں، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ موجود ہے؟ اور اسی نے مرزا غلام احمد صاحب کو اتنی ترقی دی۔ ابھی جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس ناصرہ اللہ اور ناصر عزیزہ نے بیعت لی اور ساری دنیا کانپ رہی تھی،
کیا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا؟ کیا کسی اور فرقے مذہب کوئی بتائے کہ اس کو پہلے سے اللہ نے یہ کہا ہو اور اس طرح سے پورا ہوا ہو اور ساری روکیں اسے درمیان سے دور کر دی ہوں؟ ایک مثال بتا دیں آپ. کیا یہ اللہ کے ہونے کا ثبوت نہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں؟ پھر دیکھیں یہی جب حضرت مسیح عیسیٰ نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا اعلان فرمایا، ایک شخص نے اسی بٹالے، یہی جو ہمارا بٹالہ قریب ہے، سارے ہندوستان میں پھر کے ایک اعلان کیا تھا کہ میں نے ہی اس کو آسمان پہ اٹھایا، میں ہی اس کو زمین پہ گراؤں گا. اللہ کہتا ہے ہم تیرا بلندی دیں گے، تجھے ہم بلندی دیں گے مرزا غلام احمد. کیا اس شخص نے جس نے یہ کہا میں زمین میں گرا دوں گا اس کو، وہ تو خود زمین میں گر کے اس کی تو مٹی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے کہاں. اور جس کو گرانے کا دعویٰ کیا گیا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کیا. آج بھی آپ چلے جائیں بہشتی مقبرہ میں، شاید ہی کوئی وقت ایسا ہوگا جہاں دعا کرنے والوں کا طاطا نہ بندھا ہو. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ ہے اور اللہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا تھا؟ اگلی بات دیکھیں آپ، جس وقت حضرت مسیح عیسیٰ نے یہ اعلان فرمایا، حکومت یہاں پر انگریزوں کی تھی، برطانوی سامراج تھا. برطانوی سامراج کا ایک عقیدہ یہ تھا، اور جس کے لیے وہ ہندوستان میں بیٹھے تھے، کہ ہندوستان کو سارے کے سارے کو عیسائی بنانا ہے. اس زمانے کے بیروز کے لیکچر پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، ساری مذہبی عیسائی دنیا حضرت مسیح عیسیٰ کے خلاف تھی. کتنے مقدمات ہوئے. 1897 میں ایک مقدمہ حضرت مسیح السلام کے خلاف قتل کا بنتا ہے کہ حضرت مسیح السلام نے ہنری مارٹن کلارک کو قتل کروانے کے لیے عبدالحمید کو بھیجا. ساری سیاسی دنیا، مذہبی دنیا، حکومت، سب کی سب، حتیٰ کہ مسلمان، وہ بھی مارٹن کلارک کا ساتھ دے رہے ہیں. بٹالہ ایک آماج گاہ بنا ہوا ہے جہاں کے کچہری ہے. ڈگلس جو کہ 90 سال کی عمر میں یا اس سے زائد سال کی عمر میں فوت ہوئے، وہ جج تھے، ان کی عدالت میں یہ مقدمہ تھا. اور بٹالہ کے میونسپلٹی ہال ابھی بھی ہے، تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، اس میں یہ مقدمہ دائر تھا. وہ پریشان حال تھا کہ ایک طرف میرے پر اتنا مذہبی دباؤ ہے کہ کسی طرح مرزا غلام احمد صاحب کو اریسٹ کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے، اگر عمر قید سزا یا جو بھی قاتل کی ہوتی ہے وہ دی جائے. اس وقت حضرت مسیح صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم تجھے بری کریں گے. کس نے کہا تھا؟ یہ حکومت کھڑی تھی، برٹش سامراج کھڑا ہوا تھا. مجھے بعض دفعہ ان لوگوں کی عقل پہ حیرانی ہوتی ہے، اور وہ اپنے عقل کا دیوالیہ پن کا ثبوت دیتے ہیں، جو بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کو انگریزوں نے کھڑا کیا. ارے عقل کے دھنی، ذرا یہ سوچو کہ برطانوی سامراج کی ساری کوشش تو یہ تھی کہ یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے ہیں اور وہ اس کو خدا مانتے ہیں. اور مرزا غلام احمد صاحب نے ساری عمر اس بات پہ لگا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر سری نگر میں ہے. کیا یہ عقیدہ، اس عقیدہ کا رکھنے والے انسان کی انگریز سامراج مدد کرے گا جو ہندوستان میں عیسائیت پھیلانے پہ تولا ہوا تھا؟ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ؟ کیسے پبلک کو یہ جاہل اور بیوقوف بناتے ہیں یہ، اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے مرزا غلام احمد صاحب کو انگریز کے سب سے بڑے وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا، جو انگریز سے بہت بالا اور اعلیٰ ہے، اس نے کھڑا کیا تھا، اس نے تائید کی تھی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہی ہے جو اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے. اور میں نے مثالیں دے کے سمجھا دیا کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ کی مدد کی، اور تمام وعدے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام سے کیے تھے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ایک سب سے بڑا ثبوت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بات 1,24,000 انبیاء کہہ رہے ہیں، کیا 1,24,000 دہریہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اور تیسری بات کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام الف سلام،
انہوں نے یہ نہیں صرف ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ ہاتھ پکڑ کے اپنے متبعین میں سے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ سے ملوا دیا، ان کی دعائیں قبول کروا دیں۔ حضرت عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قادیان آتا ہوں ایک خاص قسم کی روحانیت اور معارف ہیں جو میرے پہ کھلتے ہیں۔ حضرت مسلم صاحب فرمایا کرتے تھے میری جماعت میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچی خوابیں دکھاتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ موجود ہے، اسی نے انبیاء کو بھیجا اور پھر ان کی نامساعد حالات کے باوجود ان کی تائید و مدد فرمائی، اور ان کے مخالفین کو جو آپ نے سوال کیا ایک ایک کر کے ناکام کیا۔ ایک آخری بات کہہ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ 1974 اپریل میں مکہ میں ایک مسلمان جتنے ملک ہیں نا، ان کی ایک تنظیم ہے رابطہ عالم الاسلامی، ان کی ایک کانفرنس ہوئی اپریل میں، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ قادیانیت کی ترقیات کو ہم روک دیں گے۔ 74 اور آج سن 2018۔ ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ قریش نے جس طرح دار الندوہ مکہ میں بیٹھ کے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کیا اور حضور کو ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، تم لوگوں نے اسی مکہ میں بیٹھ کے جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا۔ کیا جماعت کی ترقیات کو روک سکے؟ کہیں بھی روک سکے؟ کسی ایک جگہ بھی روک نہیں سکے۔ اور یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ تم ساری مملکتوں کے اوپر ایک حاوی، ایک بالا طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان سب کو ناکام بنایا اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب اور آپ کے خلفاء کو ترقی دی۔ حضرت مسیح صاحب اپنے ایک شہر میں فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم تو کہتے تھے کہ یہ نابود ہو جائے گا جلد، یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے ایک ادنا شکار۔ بات پھر یہ کیا ہوئی؟ کس نے میری تائید کی؟ خائب و خاسر رہے تم، ہو گیا میں کامگار۔ کس نے میری تائید کی یہ بتاؤ تم تو کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں ایک ادنا شکار ہے، پھر کس نے میری تائید کی؟ وہ اللہ کی ذات تھی۔ اور آپ کی ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ موجود ہے جس نے عصر حاضر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں اور آپ کے دشمنوں کو ناکام کیا، اور یہ وعدہ پورا کیا انی معین من اراد اعانتک، انی مہین من اراد اعانتک۔